اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ ایک زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا۔ کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں بھی اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کو شاہی پہلوان کا خطاب ملا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں ارکان سلطنت کی عمرہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور ناتواں اجنبی شخص دروازے پر کھڑا ہے، جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے اسے دربار میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی اور نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا جنید پہلوان کی ضرورت ہی مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں۔ آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میرا چیلنج قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والے وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اگر سمجھانے کے باوجود یہ بضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد کشتی کی تاریخ اور مقام کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا ہلکا مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹھا ماتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا۔ جنید کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کے محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کی طرف لاکھوں انسانوں کا ہجوم موجود تھا۔ بادشاہ وقت ارکان سلطنت کی عمرہ اپنی کرسیوں پر جمع ہو چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کی عمرہ آ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار شخص کی منتظر تھی۔ جب جنید جیسے نام پرور کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں جس نے تہلکہ مچا دیا تھا، مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا۔ تاہم لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کی حامی لمحہ بہ لمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے۔ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو
چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور ناتواں شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے، اس سے مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں، لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کا دیکھنے کا منتظر تھا۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی دعا لگا کر اجنبی کو زیر کرتا، اجنبی نے آہستہ سے جنید کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ جنید کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ بہرحال کشتی کا آغاز ہو گیا۔ اجنبی شخص اور جنید پہلوان نے آپس میں پنجہ آزمائی شروع کر دی۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا۔ بوڑھے میں لگتا تھا جوانی لوٹ آئی۔ پینترے بدلے جا رہے تھے، داؤ پیچ کے مظاہرے جاری تھے۔ ہجوم کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید داؤ کے زور دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا۔ دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکایک لوگوں کی پلکیں جھپکیں اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ جنید چاروں شانوں چت پڑا تھا۔ بوڑھا شخص سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع کے پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا اور لوگوں نے ضعیف فاتح کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا اور ہر طرف انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ ضعیف فاتح پہلوان پیشوا قیمتی انعامات لے کر اپنے مسکن کی طرف چل دیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص اسے حقارت سے دیکھتا ہوا گزر رہا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانے سن رہا تھا۔ ضعیف پہلوان کو شاہی دربار سے مکمل انعام و اکرام ادا کر دیا گیا، تاہم بادشاہ وقت کو جنید کے بوڑھ سے شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ شاہ وقت نے جنید پہلوان کو بلا بھیجا اور شکست کے بارے استغفار کیا۔ جنید، تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا، اپنے شاہی وقار اور عظمت کو پاش پش کر دیا۔ کیا تم بک گئے تھے؟ جنید بغدادی خاموش رہے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں سچ بولنے کا حکم دیا۔ جنید بغدادی نے شاہ سے دست بدستہ عرض کی، جناب والا، میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر کچھ نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ تاہم بادشاہ نے سختی سے حکم دیا کہ سب سچ بیان کیا جائے۔ جنید پہلوان نے عرض کی، ہاں حضور، میں جان بوجھ کر ہارا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ اپنے شاہی وقار کو پاش پاش کیا، مقابلے میں ہار کر جس بے عزتی کا سودا کیا، اس کے سامنے بڑے بڑے رتبے ہیچ ہیں۔ آج سے پہلے اتنا قابل فخر سودا کبھی نہیں کیا۔ یہ تو بہت ہی سستا سودا کیا جس کا منافع شمار سے باہر ہے۔ مجھے اپنی ہار پر کوئی شرمندگی۔ بادشاہ نے تفصیل سے تمام رودات سنانے کا حکم دیا۔ جنید گویا ہونے کے مقابلے سے قبل بوڑھے پہلوان نے میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا تھا جس نے میرے اندر کی آگ زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اسی نے میرے کان میں کہا تھا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں، زمانے کا ستایا ہوں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادات گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی عزت کسی سے دست سوال کرنے نہیں دیتی۔ رسول زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔
میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے، آج خاندانی نبوت کی لاج رکھ لیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا سے عرض کر کے فتح اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا، اور ملک گیر شہرت اور اس اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے میرے جگر میں اتر گئے، میرا دل گائل اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت اور ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر بنی ہاشم کے گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور بادشاہ کو بھی چپ لگ گئی۔ ہاتھ کے سر سے جنید کو رخ ہو جانے کا کہہ دیا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا سے عرض کر کے فتح اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا رہا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھ سے یہ شرف حاصل ہوگا مجھے کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں نہیں، میں گنہگار اس قابل کہاں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے عجائبات نگاہوں کے سامنے اٹھ گئے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا، گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے جلوہ کر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرمائی جس کے حسن جمال سے جنید کی آنکھیں حیران ہو گئیں۔ دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، فوراً قدموں سے لپٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی جلدوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح اور کامرانی کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان اور تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا آغاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضرت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کچھ عطا کیا۔ اس کا اندازہ لگانا، اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات
چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں سما چکی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا، اور بغداد کا یہ پہلوان آج سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھکے تھے۔ اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفاعت عطا